سوال آیا جی کہ یہ جو سفر ہے، سفر کا مہینہ، یہ منحوس کب سے ہے؟ اس کو منحوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک جھوٹی حدیث بھی مشہور ہے کہ بعض لوگوں میں کہ سفر کے ختم ہونے کی مجھے جو خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کا جواب یہیں سے لے لیں کہ پہلے نمبر پہ تو اس طرح کی جھوٹی روایات جب اس امت میں پھیلائی جائیں گی تو لوگوں نے تو سفر کو منحوس سمجھ نہیں ہے نا۔ پہلی وجہ یہ ہو گئی کہ علم کا نہ ہونا اور غلط باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جھوٹی باتیں جب امت میں پھیلائیں گے تو یہی ہوگا۔ پہلا یہ بات۔ دوسری بات، یہ جو لفظ منحوس ہے نا، نحوست، بدشگونی، ابشگنی، اس کے پیچھے صرف سفر نہیں ہے، یہ صرف ماہ سفر نہیں ہے، یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ اس پہ میری 17 منٹ کی ڈیٹیلڈ آڈیو ہے جس میں میں نے بڑا خاص باتیں کی ہیں، تو میں وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا ان کو آپ سمجھیں۔ سورہ الاسراء میں 15واں سپارہ 15ویں کی پہلی صورت ہے، صورت کا نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 13، اور 13 سبحان اللہ یہ آیت رد کرتی ہے انہی چیزوں کی کہ یہ جو ہوتا ہے نا انسان بلیم کرتا ہے کوئی نقصان ہو جائے کہ فلانا منحوس تھا، آج فلانے منحوس کا منہ دیکھا تو یہ ہو گیا، فلانا منحوس۔ صرف سفر ہی نہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو منحوس بنایا گیا، ہمارے ہاں بلڈنگوں کو منحوس بنایا گیا، ہمارے ہاں جابز کو منحوس بنا دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کسی وزیر اعظم صدر کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ نحوست کا جو لفظ ہے نا، نحس، ہمارے ہاں بعض وقت کلچرلی بھی استعمال ہوتا ہے کہ اوے منحوس میری بات سن، ٹھیک ہے، وہ کلچرلی جو بولتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ کوئی کہتے ہیں یار بڑا ہی منحوس بدبخت حکمران آیا، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر حکمران آپ کا برا ہے، بدبخت ہے، یعنی شیطان ہے، تو پھر تو نحوست ہی آنی ہے نا۔ نحوست سے مراد یعنی پریشانیاں ہی آنی ہیں، مصیبتیں لائے گا، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ وہ ہے، کوئی اومن نہیں ہے، کوئی نحوسیت نام کی کوئی بلا علیحدہ سے نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی ہے۔ اصل میں ہمارے آباء و اجداد پیچھے سے تھے ہندو، ایک تو یہاں سے بھی ہم نے پکڑی بہت ساری یہ ابشگنیاں اور یہ چیزیں، وہاں مہورت نکالتے تھے، یہ سارا کچھ پتہ ہی آپ کو کہ اس دن شادی کریں اس دن نہ کریں۔ دوسرا زمانہ جاہلیت سے بھی چلا آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا رد کر دیا۔ جو آیت میں نے پڑھی عربی میں، جب میں نے خطبہ مسنونہ کے تھوڑے سے الفاظ پڑھے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا کہ انسان جو ہے نا، تمام یہ جو ہوتے ہیں نا توہمات یا بلیمنگ جو وہ کرتا ہے، تطیر اسے کہا جاتا ہے، طائرہ اصل میں پرندے سے نکلا ہے۔ پرانے زمانے میں نا پرندہ اڑا کے اس سے حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ اس طرف جائے گا تو برا ہوگا، اس طرف جائے گا تو اچھا ہوگا، واللہ عالم، اس قسم کی چیزیں۔ تو طائرہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اس بندے کی اپنی گردن پہ ہیں، وہ خود ذمہ دار ہے، دوسروں کو بلیم نہ کرے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اچھے برے اعمال کرے گا تو اچھے برے رزلٹ پائے گا، یہ اس کا ذمہ ہے، نہ کہ کسی مہورت کا یا کسی سائن کا یا کسی چیز کا۔ اور یہ قیامت کے دن اس کی کتاب اس کی گواہ ہوگی، اور پھر اللہ کہے گا کہ آج یہ کتاب تیری گواہی تیرے خلاف دے گی، پڑھ اس کتاب کو۔ اور سبحان اللہ، یہ قرآن کا نومیریکل میریکل ہے، میں انگلش میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نمبر 13 جو ہے نا، 13 نمبر، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور اس نحوسیت اور تطیر کا جو کانسیپٹ ہے نا عربی میں، اس کا رد بھی آیت نمبر 13 میں ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، دس از اے نومیریکل میریکل آف دا قرآن۔ آپ اندازہ کریں قرآن کے معجزات ختم ہو ہی نہیں سکتے، یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے نوٹ کی؟ تو ماہ سفر کو منحوس بنانے میں نمبر 1 جھوٹی حدیثوں کا کردار ہے، نمبر 2 یہ جو نحوسیت کا اوور آرچنگ کانسیپٹ ہے جو ہم نے ہمارے آباء و اجداد جو غیر مسلم تھے پری اسلامک کلچر ساتھ لے کر آئے بیگیج میں، 2۔ تیسرا اس کی روٹس زمانہ جاہلیت میں، بالکل پیچھے جا کے بہت پیچھے چلے جائیں، وہاں پہ بھی اس کی روٹس ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ہمیں جو علم دیا نا، وہ صحیح حدیثوں سے ہمارے پاس موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 2 حدیثیں ہیں، 3916 نمبر اور 3916 اور 3911 سنن ابی داؤد، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، زبیر علی زئی اور البانی دونوں کے ہاں۔ ان میں جو ہے نا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ نہ کوئی چیز متعدی ہوتی ہے، موذی مرض، یعنی موذی مرض سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو فلو نہیں ہوگا دوسرے بندے سے، نہیں، یاد رکھیں سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ اور سفر بھی کچھ نہیں ہے اور الو بھی کچھ نہیں، ولا سفر ولا حام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا
کہ سفر کچھ نہیں ہے. تو آگے ہی راوی کہتا ہے فقال اعرابی ما بال الابل تكون في الرمل كانها الضباغ فيخالطها البعير الاجرب فيجربها قال فمن اعد الاول. وہ متعدی مرض کا پہلے اس نے سوال پوچھا کہ یہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہم علیحدہ پھر کیوں کرتے ہیں. یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ پہلے کس کو جو ہوئی سب سے پہلے بیماری وہ کہاں سے آئی، وہ اللہ کے حکم سے آئی نا. یہ تو ہو گیا ادوا کا معاملہ. طیارہ جو ہے نا، طیارہ اور سفارہ یہ دو چیزیں کہ کسی چیز میں نہ نحوست ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. یہ دو، یہ واو العطف التفسیری ہے، یعنی کہ نہ طیارہ بائی اٹ سیلف نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور نہ ہی سفر میں کوئی ایسی نحوست ہے اور نہ ہی الو میں کوئی نحوست ہے. یقین مانے بڑا ہی مظلوم پرندہ ہے الو بڑا مظلوم پرندہ ہے. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتاتا ہوں. یہاں پر اس حدیث میں متعدی امراض کا ذکر ہوا، سفر کے مہینے کی نحوست کا ذکر ہوا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں اب جو معاملہ آیا نا کہ سفر کا مہینہ منحوس بنا کیسے. یہ میں نے آپ اس وقت سنن نبی داؤد کا یہ چیپٹر کھولا ہوا ہے. یہ کتاب اس کی الکہانہ والتطیر تا اور تا، اور یہ چیپٹر نمبر ہے 24 باب فی الطیارہ. اس کتاب الکہانہ والطیارہ بہت بڑا سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا، اس میں صرف یہ جو نحوست والا پوائنٹ اس کو انہوں نے فوکس کیا. اور اس میں اب یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ سفر کا مہینہ منحوس یہ کیسے بنا، اس کے اندر زمانہ جاہلیت کے کانسیپٹس کا تعلق ہے. سفر جو ہے نا اس کا عربی روٹ ہے صفر سے نکلا. ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں جب جنگیں ہوتی تھی نا، حلال اور حرام مہینے یہ لوگ بدلتے رہتے تھے. سفر کے مہینے میں جب جنگوں پہ جاتے تھے لوگ بہت مرتے تھے. اب قصور اپنا کہ آپ 4 مہینے جو آپ نے امن کے گزارے مقدس مہینوں کے، اس میں ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تو آگے پیچھے ہیں، ساتھ ہیں. اب جیسے ہی منتھ نمبر 2 آیا نکلے جنگوں پر، اپنے قبائلی جو ہوتے ہیں مسئلے ان کے وار فیوڈز ان کے تو صدیاں چلتی تھی جنگیں، وہ جناب جب خود مر گئے، خود لڑائیاں کی، خود قتل و غارت کی، اور بعد میں کہتے نہیں جی یہ تو مہینہ ہی منحوس ہے، گھر اب ویران ہو گئے، ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں. تو بھائی کام تو تم نے خود کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل رد کیا. 3911 نمبر حدیث 3911 بھی بہت کتابوں میں آئی. لا عدوہ ولا طیارہ ولا سفر ولا حامہ، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے اتنے طرق ہیں. یہ صحیح بخاری میں 5707، 5757، 5754، 5755، اتنی حدیثیں ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو میں سنن نبی داؤد سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو اس کی ہسٹری ہے نا وہ آپ کو یہاں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس کے لیے یہیں پر آپ کو حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ زمانہ جاہلیت، اسی چیپٹر کے اندر کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو جاہلیت کے زمانے سے منحوس بنا لیا. اب ایک اور حدیث ہے جہاں پہ، اور 3916 نمبر ہے جی یہ حدیث، کہ جس میں جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ کئی باتیں تھیں اس میں، کہ سمعت ان اہل الجاہلیت یستشئمون، تشعم بھی اس کی قسم نحوست کے لیے الفاظ، تطیر، تشعم، یہ چیزیں، یستشئمون بالسفر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر، کہ اس مہینوں کو جب جاہلیت کو منحوس کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سفر، ایسا کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا جاہلیت میں ایک اور بھی بات مشہور تھی، وقد سمعنا من يقول وهو وجع يأخذ في البطن فكان يقولون هو يعدي فقال لا سفر. راوی کہتے ہیں کہ محمد بن راشد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ سفر میں ایک قسم کا درد ہے، سفر سواد والا، اس مہینے میں، اسلامی مہینہ سفر المظفر، 2nd month آف اسلامک کیلنڈر، تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اچھوتی بیماریاں بھی لگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سفر کوئی چیز نہیں، نہ نحوست ہے نہ کوئی اس قسم کی چیز ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا اس کو ریجیکٹ کیا، ختم بات. اور دوسرا اس میں مسئلہ اس مہینے میں لا سفر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سفر میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے. دوسری چیز یہ بھی آپ کہتے تھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے 3914 نمبر، یہ سارا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سفر کچھ نہیں ہے، لا سفر ہے، اس میں منحوست کا بھی، نحوسیت کا رد ہوا کہ کوئی اب شگنی نہیں ہے، کوئی بیڈ اومنز نہیں ہے، یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے نالج میں ہے، اللہ کے علم میں ہے،
اور جو تم کرتے ہو نا تمہارے اعمال کا رزلٹ نکلتا ہے. بالکل وہ قرآن کی آیت کی طرح کہ انسان جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، نہ کہ سفر کا مہینہ منحوس یا فلانی عورت منحوس یا فلانا شوہر منحوس یا فلانی بلڈنگ یا جاب منحوس، یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز اس میں جو بڑی سینسٹیو تھی نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حرام مہینے تھے نا، حرام سے مراد حرمت، عزت، احترام والے، جس میں پتہ توڑنا بھی منع، جنگ کرنا، لڑائی کرنا بالکل. حج کی برکت سے یہ محفوظ 3 مہینے تھے. اس میں ایک اور ظلم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان اہل الجاہلیت کانوا یحلون صفرا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. یہ بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا ذکر کیا. یہ قرآن کی تائید میں ہیں یہ حدیثیں، بالکل اس کا قرآن سے کوئی اختلاف نہیں. کچھ لوگ اس کو بھی انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، بالکل وہ اس جرم جو اللہ نے کہا کہ میں نے 12 مہینے سال کے رکھے ہیں جس میں سے 4 مہینے مقدس ہیں، اور یہ جو کافر تھے یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیا نمبر 30 کے بعد ہے، 35 یا 36 ہوگی آیت نمبر اس میں سورہ توبہ میں. 39-14 میں اسی جرم کا ذکر ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو عربی میں پڑھا کہ بالکل اہل جاہلیہ کیا کرتے تھے، 1 سال اس کو حرام بناتے تھے، 1 سال اس کو حلال. یعنی جنگ 1 سال جائز، 1 سال بند. ایک تو وہ نحوست کا ان کے دماغ میں پڑ گیا تھا، اپنی قصور، جنگیں قتل و غارت ہونی تو لوگوں نے تو مرنا ہی ہے نا بھائی. دوسرا کیا کرنا کہ یار اچھا اس سال ایسا کرتے ہیں، محرم کو حلال کی بجائے سفر کو وہ کر دیتے ہیں، محرم کو حرمت والا سیکرڈ ہولی کی بجائے ہم سفر کو ہولی منتھ بنا لیتے ہیں، سیکرڈ منتھ بنا لیتے ہیں، حرام حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں جس میں جنگ وغیرہ حرام ہے. تو 1 سال سفر کو حلال کر دیتے تھے جنگ کے لیے، دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا سفر، سفر کا مہینہ اس کا حقدار نہیں ہے. وہ اللہ نے جو 4 منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ دین قائم ہے بس. اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم نے ظلم نہیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر. یہ جو 4 مہینے نا اس میں بالکل لڑائی نہیں کرنی. باقی تو تمہاری اگر لڑائیاں ہیں تو ہیں، کم از کم 4 مہینے تو میری طرف سے امن کا تحفہ لے لو. یہ آئیڈیا تھا وہاں پر. تو وہی بات ہوئی کہ اب آپ نے کھیلنا نہیں ہے کہ نہیں اس سال محرم میں جنگ چھیڑ لیتے ہیں، سفر کو جو ہے نا جنگ بندی کا سال رکھتے ہیں، سیز فائر رکھتے ہیں، اور سفر کو مقدس مہینہ بنا دیتے ہیں. بتائیں اس جرم عظیم میں کیا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث میرے مطالعے سے گزری، غالباً جامع ترمذی میں تھی شاید، کہا یہ افجر الفجور ہے، بدترین گناہوں میں سے گناہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے مقدس مہینوں کو چھیڑنا. افجر الفجور، بدترین گناہوں میں سے گناہ تھا یہ کام. اور اگر یہ کر دیا، جب یہ کرتے تھے تو محرم میں حاجی واپس جا رہے ہوتے تھے، قافلے لوٹے جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے. اس سال سفر حرام ہو چکا ہے کہ بالکل لڑائی منع ہے. واہ یار کیا تمہارا انصاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سفرہ. تو لا سفرہ، رسول اللہ نے سفر کے مہینے کے اندر کہا کہ نہ تو تم نے اس کے حرام حلال کے ساتھ کھیلنا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنی قتل و غارت کی وجہ سے اس کو منحوس نہیں کہنا. یہ 2 باتیں ہو گئیں. 3914 نمبر حدیث میں نے آپ کو بتا دی، اور دوسری بتا دی 3916 نمبر. ان 2 حدیثوں میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ سفر کے مہینے کا نحوسیت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کو محرم کی طرح بنانے کی اب کوشش کرنی ہے اور محرم میں سیز فائر کھول دینا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پابندی تو لگا گئے. نحوست پھر بھی یہ مشہور رہی. جاہلیت کی کچھ چیزیں اس امت میں ابھی بھی باقی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں جہالت اس مسئلے کے اندر ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی پائی جاتی ہے. لیکن اچھی بات میں آپ کو اس میں بتاؤں، وہ یہ سفر کے بارے میں جو اب جہالتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں نا، یا الو کے بارے میں، سفر اور الو یہ 2 منحوس نعوذ باللہ چیزیں لوگوں میں آج بھی مشہور ہیں. لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے.